بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ تاریخ کی کھوج سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ انسان کو اپنی حفاظت کا مسئلہ موت کے اسباب کے پتہ چلنے سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے تسلسل اور جسم کی نشوونما کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا کے حصول کے لیے انسان کو اپنے سے زیادہ طاقتور کسی دوسرے جاندار کو زیر کرنا تھا، جس کے لیے اسے کسی ایسے سبب کی ضرورت پڑنا تھی جو اس کی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والے کو زیر کر دے۔ جب کوئی آپ کی طرف آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بڑھتا ہے تو قدرتی طور پر آپ کے ہاتھ آس پاس سے کسی چیز کو تلاش کر لیتے ہیں جسے بطور ڈھال یا بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکے۔ پتھر ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو روئے زمین پر پہلے دن سے دستیاب ہے۔ اس دستیابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان نے اسے زیادہ سے زیادہ کاریگر بنانے کے لیے اس کی نوک بنائی اور زیادہ پرخطر بنا لیا۔ پھر درختوں کی لکڑیوں کو انسان نے اپنا سہولت کار بنا لیا، تیر کمان اور دیگر ضروریات کی اشیاء ترتیب دے لیں۔ اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور گمان سے لکھ دیتے ہیں کہ انسان نے پہلی تلوار یا چاقو بھی پتھر سے بنایا ہوگا اور پھر لکڑی کو بھی اس عمل کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ ان ہتھیاروں کی بنیاد پر ایسے جانوروں کو جن پر سواری کی جا سکتی تھی اپنے ذرائع آمد و رفت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ انسان ان ایجادات کی بنیادی وجہ پر آج بھی قائم ہے اور ہر روز مزید بہتری اور تکنیک کے استعمال سے جدید ترین اسلحہ بنانے میں مگن ہے۔ ساتھ ہی انسان کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ان کی بنیاد پر وہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے اور کمزور کو کس طرح سے اپنے تابع کر سکتا ہے۔ آج انسان انسانیت کی بقا کی آڑ میں اسلحے کی دوڑ میں سبقت لے جانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ، بھارت اور اسرائیل طاقت کے اس دوڑ میں مادی طور پر بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان میں امریکہ کا کردار یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی صنعت اسلحہ بنانے کی ہے اور یہ اسلحے کی خرید و فروخت کو کاروبار سے تشبیہ دیتا ہے۔ ساتھ ہی دنیا جہاں میں جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی سہولیات بھی فراہم کرتا ہے۔ عراق، افغانستان، لیبیا، شام، کشمیر، ایران اور قطر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ صرف آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ شاہ سے کہا جاتا ہے کہ جاگتے رہنا اور چور سے کہا جاتا ہے کہ چوری کرو۔ بنیادی ہتھیاروں کے بل بوتے پر انسان نے سرحدوں کا تعین کیا اور قبیلے یا ممالک تشکیل دیے۔ ایک اندازے کے مطابق 20ویں صدی عیسوی کے اوائل تک لڑائی کے لیے گھوڑے اور تلواریں استعمال ہوتے رہے ہیں اور پھر خلافت عثمانیہ کا سورج غروب ہو گیا۔ 21ویں صدی کی آمد کا ڈنکا بہت زور و شور سے بجایا گیا، جس کی بنیادی وجہ احساس محرومی کو بڑھاوا دینا ثابت ہوا اور جو اس بات کی ترجمانی کرتا محسوس ہوا کہ صرف ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک ان میں بسنے والے لوگ 21ویں صدی میں داخل ہو سکیں گے جو کہ اس کی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ حکمت عملی مرتب کرنے والوں نے خوب نفسیاتی جال بنا تھا، لیکن قادر مطلق کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ گھوڑے استبل میں آرام دہ زندگیاں گزارنے لگے اور تلواریں مرد مجاہد کی کمر بستگی سے آزاد ہوئیں اور میان سمیت ٹھنڈے کمروں کی دیواروں کی زینت بن گئیں۔ اس طرح سے دونوں کی روحانی موت واقع ہو گئی۔ گھوڑوں اور تلواروں سے کیا باز ہوئے کہ مسلمان اپنا رعب اور دبدبہ ہی گنوا بیٹھے۔ اس طرح سے سازشی دماغوں نے مسلمانوں سے تلوار اور گھوڑوں کا تعلق ختم کرنے کے طویل جدوجہد میں کامیابی حاصل کر لی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایسے ہتھیار تیار کر لیے جن سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانی جانیں لی جا سکتی ہیں۔ بندوق، توپ، مشین گنیں، راکٹ، سب سے بڑھ کر ایٹم بم اور مہلک ترین کیمیائی ہتھیار بنا لیے اور اپنی ان دنیاوی طاقتوں کے بل بوتے پر مسلمانوں کو ہر ممکن تنزلی میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بہادری کی داغ بیل بدر کے میدان میں ڈالی، جہاں 313 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور اپنے رعب اور دبدبے کا آغاز کیا۔ یہاں سے کفار پر مسلمانوں کی ہیبت نے گہرا ہونا شروع کیا۔ یہ میدان عمل میں کھڑے ہو کر کی جانے والی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس کا رعب رہتی دنیا تک کے لیے قائم ہو گیا۔ جنگیں تلواروں، نیزوں اور زرہ بختر پہن کر میدانوں میں لڑی جاتی تھیں۔ دشمن اور دوست کی شکل میں غدار سامنے ہوتے تھے اور جو حقیقی دوست اور ساتھی ساتھ ہوتے تھے۔ عظیم مقاصد کے حصول کے لیے برسر پیکار ہونے والے نہ تو میدان سے بھاگتے تھے اور نہ ہی جیتے جی سامنے والے کو بھاگنے دیتے تھے۔ بھاگنے والا چھپ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کی بہادری کو چھپایا جا سکتا تھا۔ زرق برق سے آراستہ محلوں اور ٹھنڈے پرتعیش ایوانوں کی بجائے فیصلے فی الفور میدانوں میں ہوتے تھے۔ انہی میدانوں سے ہیرو بنتے تھے اور یہی میدان بزدلوں کو نگل لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کفار پر فتح و نصرت فرما کر بارہا باور کرایا کہ جنگی ساز و سامان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن دین کی سربلندی کے لیے اس یقین کے ساتھ نکلنا کہ زندگی جس کی امانت ہے وہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔ ہم نے اپنی دنیاوی کمزوریوں کو دائمی کمزوریاں سمجھ لیا ہے اور یہ کمزوریاں باقاعدہ ہم میں تقسیم کی گئیں۔ ہم نے خوشی خوشی انہیں بطور توق اپنے اپنے گلوں میں پہن لیا۔ اس توق سے کمال یہ ہوا کہ ہم نہ صرف ایمانی طور پر کمزور ہوتے چلے گئے بلکہ ہمارے جسموں میں بھی وہ سکت باقی نہ رہی اور تو اور ہماری سوچوں کے زاویے بھی زنزر اور زمین کے ہو کر رہ گئے۔ اب چونکہ اکثریت ایسی ہی ہے تو پھر اقلیت کا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ مسجدوں، مدرسوں اور دیگر مذہبی اداروں کو چندے کی مد میں خطیر رقم دے کر دل کو بہلا لیتے ہیں
ہیں کہ ہم بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے دین اسلام کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جیسے کہ دوسرے مذاہب میں ہوتا رہا ہے۔ ایک وہ حصہ جو دنیا کے لیے وقف ہوتا ہے اور دوسرا وہ حصہ جو رمضان میں ہی دکھائی دیتا ہے، جیسے 12 مہینے دنیا کے لیے اور صرف ایک ماہ دین کے لیے۔ اسے بدقسمتی کہیں یا پھر آزمائش کہ ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے ہی پہنچایا، اور اس کے پیچھے دنیا اور اس کے مال و متاع کی چاہ تھی۔ جو لوگ دنیا کی خیرہ کردہ روشنی سے بچا کر چلنے کی کوششوں میں سرگرداں ہیں، انہیں قرآنی آیات سے وظیفے نکال کر ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ غرض یہ کہ ہر ممکن کوششیں جاری ہیں کہ ہر طرح کے مسلمان کو اسی طرح سے الجھانے کے اسباب ہوتے رہیں اور بنیادی مقصد کی طرف نہ لوٹ پائیں۔ گھوڑے استبل میں کیا گئے، ہماری تلواریں رقص کے لیے چمکائی جانے لگی، نہ کہ دشمن پر کاری وار کے لیے۔ گزشتہ کئی دنوں سے فلسطینیوں بشمول معصوم بچوں اور خواتین پر اسرائیلی کس طرح سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہ دنیا کی کسی آنکھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول میں دوران نماز حملہ کر دیا، جو انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ فلسطین جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے اور تمام مذاہب کے لیے یکساں قابل عقیدت و احترام ہے، یہ فلسطینی اس مقدس سرزمین کی نگہبانی پر اپنا تن من دھن قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آج بھی ہتھیار کی سب سے پہلی قسم یعنی پتھر سے دنیا کی سب سے جدید آلات سے لیس فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ انہیں سوائے اپنے خالق و پروردگار کے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہ ہی کسی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی جنگ پتھروں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کے خالص عقیدے کی ترجمانی ہے کہ کس طرح سے ابراہہ کے لشکر کو پتھر کی کنکریوں سے نیست و نابود کیا گیا تھا۔ ان کے پتھر بھی بہت جلد کسی ایسے ہی کرشمے کی جھلک دنیا کے سامنے لائیں گے۔ ہم نے اسلحہ سازی میں خوب ترقی کر لی ہے، لیکن ہماری ایمانی طاقت اتنی ہی کمزور ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنی آسائشوں کے چھن جانے کے خوف سے معیشت کے مسائل کو دنیا و آخرت کا مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ یہی ایک ایسا سبب رہ گیا ہے کہ جس کے پیچھے چھپ کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ اب آپ سماجی ابلاغ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا بغیر کسی مذہب، رنگ اور نسل کی تفریق کے فلسطینیوں کے حق میں انسانیت کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روکنے کے لیے سڑکوں پر نکل کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں بھی ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کی معیشت، عام لفظوں میں دنیا کو کھانا کھلانے والوں نے ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ انسانیت کے علمبرداروں نے بغیر کوئی عملی کام کیے سماجی ابلاغ کو میدان جنگ سمجھ رکھا ہے، جس کی بنیاد پر مخصوص طبقے کو ہی فائدہ پہنچا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ موجودہ حالات قیامت کی آخری نشانیوں میں شامل نشانی ہے۔ اب کس کا انتظار ہے؟ اب کوئی نہیں آئے گا۔ ہم نے ہی محمد بن قاسم بننا ہے۔ ہم میں سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا تو جائے گی ہی، کہیں سفر آخرت بھی پل صراط سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ہمیں انتہائی شرمندگی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے تاحال اس موضوع پر کچھ لکھنے سے قاصر رہے کہ وقت ہم سے کچھ طلب کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ تلوار کے بجائے قلم اور گھوڑوں کی بجائے سماجی ابلاغ استعمال کر رہے ہیں۔ جنگ نہیں کرنی نہ کریں، لیکن اسرائیل کو بطور متحدہ امت مسلمہ ایک ایسا پیغام تو دیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں اور کس کے لیے جام شہادت پینے والے ہیں۔